بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم فارسی کی دوسری سے بادشاہوں کی حکایات پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل تیسری حکایت پڑھیں گے۔ دیکھیے حکایت نمبر 3۔ بادشاہ بغلام عجمی در کشتی نشستہ بود۔ بادشاہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے، یا مجہول لگا کر کے فارسی میں نکرہ بناتے ہیں۔ بادشاہ ہے، اس کا معنی ہوگا کوئی بادشاہ یا ایک بادشاہ۔ بغلام عجمی، غلام موصوف ہے، عجمی اس کی صفت ہے۔ عجمی جو عربی نہیں ہوتا، عربی کے علاوہ دیگر لوگوں کو عجمی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے عجمی کا معنی ہوتا ہے گونگا، کیونکہ اہل عرب دوسروں کو گونگا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فصیح و بلیغ ہوتے ہیں اہل عرب، گویا کہ دوسرے جو ہیں ان کے سامنے گونگے ہیں، اس لیے عجمی کو عجمی کہا جاتا ہے۔ خیر، غلام عجمی، عجمی غلام کے ساتھ، بادشاہ ہے ایک بادشاہ، بغلام عجمی ایک عجمی غلام کے ساتھ، در کشتی، اصل میں کشتی دونوں کا استعمال ہوتا ہے، اور زیادہ صحیح تلفظ جو ہے وہ کشتی ہے، اور کشتی بھی استعمال ہوتا ہے، کشتی جہاز میں، نشستہ بدھ بیٹھا ہوا تھا، ماضی بعید، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک ترجمہ ہوگا، ایک بادشاہ عجمی غلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھا ہوا تھا، وہ غلام ہرگز دریا نہ دیدہ، اور غلام ہرگز کا معنی کریں گے کبھی بھی، ٹھیک ہے، کبھی بھی دریا نہ دیدہ، سمندر نہیں دیکھا تھا، ٹھیک ہے، دریا نہیں دیکھا تھا، سمندر نہیں دیکھا تھا۔ وہ محنت کشتی، اور کشتی کی محنت کا ترجمہ کرنے کے مشقت، تکلیف، اور کشتی کی مشقت یا کشتی کی تکلیف سے نیازمودہ، آزمایا ہوا نہیں تھا، کشتی کی تکالیف کو آزمایا ہوا نہیں تھا، ٹھیک ہے، برداشت کیا ہوا نہیں تھا۔ تو یہاں تک کا ترجمہ کریں گے، بادشاہ بغلام عجمی در کشتی نشستہ بود، و غلام ہرگز دریا نہ دیدہ، و محنت کشتی نیازمودہ۔ ایک بادشاہ عجمی غلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھا تھا، اور غلام، حال یہ تھا کہ غلام نے کبھی بھی دریا نہیں دیکھا تھا، اور کشتی کی مشقت سے، کشتی کے تکلیف سے آزمایا ہوا نہیں تھا، کشتی کی مشقت کو اٹھایا ہوا نہیں تھا، کشتی کی تکالیف برداشت نہیں کیا تھا۔ تو ہوا کیا، جب کشتی چلنے لگی، گریا وہ زاری آغاز نہاد، گریا وہ زاری رونا، ٹھیک ہے، گریا وہ زاری آغاز نہاد، تو رونا شروع کر دیا، گریا میں بھی رونا، گریا زاری دونوں استعمال ہوتا ہے رونا کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ گریا وہ زاری آغاز نہاد، تو رونا شروع کر دیا، ایسے نہاد کا مطلب رکھنا، آغاز رکھ دیا، نہیں رونے کی شروعات رکھ دی، رونا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، گریا و زاری آغاز نہاد، رونا شروع کر دیا۔ و لرزہ بر اندامش افتاد، لرزہ یعنی کپ کپی، ٹھیک ہے، بر یعنی پر، یہ حرف ہے، اندام کا معنی ہوتا ہے بدن، اندام بدن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور شین جمع کا مرزہ غلام ہے، ٹھیک ہے، یعنی غلام کے بدن پر، افتاد گر پڑی، لفظی ترجمہ ہے گری، یعنی طاری ہو گئی، ترجمہ ہوگا لرزہ بر اندامش افتاد، کپ کپی اس کے بدن پر طاری ہو گئی، کپ کپی اس کے بدن پر پڑی یعنی طاری ہو گئی۔ چنداں کے ملاطفت کردند، چنداں جتنا کے، ملاطفت لطف سے بنا ہے، ٹھیک ہے، ملاطفت و مفعلہ کا مصدر ہے، لطف سے بنا ہے، نرمی کردند لوگوں نے کی، جتنا کہ لوگوں نے نرمی کی، جتنا کہ لوگوں نے ہمدردی کی، ٹھیک ہے، چنداں کے ملاطفت کردن، لوگوں نے جتنی ہمدردی کی، جتنی نرمی کی، آرام نہ گرفت، آرام نہیں پکڑا، ٹھیک ہے، یعنی وہ چپ نہیں ہوا، گریا و زاری کرنا بند نہیں کیا، آرام نہ گرفت، آرام نہیں پکڑا، یعنی خاموش نہیں ہوا۔ ملک را عیش ازو منقد شد، ملک را بادشاہ کی، عیش کا معنی ہوتا ہے راحت، چین، اور زندگی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں پہ راحت یا چین کریں گے، ازو اس سے، یعنی اس کی وجہ سے، اس رونے کی وجہ سے، منقد کا معنی ہوتا ہے کرکرا، بے مزہ، بے لذت،
شد ہو گیا۔ تو بادشاہ کی راحت، ملک را عش، بادشاہ کی راحت، چین سکون، بادشاہ کی راحت، ازو اس کی وجہ سے، منقد شد کرکرا ہو گیا، بے مزہ ہو گیا، بادشاہ کی راحت اس کی وجہ سے کرکرا ہو گئی، بے مزہ ہو گئی۔ چارہ ندانست، چارہ کا مطلب ہوتا ہے چھٹکارا، ندانست نہیں جانا، فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بادشاہ نے کوئی چارہ نہیں جانا، یعنی کوئی ان کے لیے تدبیر نہیں سوجی، بادشاہ کو کوئی تدبیر نہیں سوجی، بادشاہ کو تدبیر معلوم نہیں ہوئی۔ چارہ ندانست، چارہ نہیں جانا، کوئی تدبیر نہیں جانا، نہیں کوئی تدبیر، لفظی ترجمہ ہے چارہ نہیں جانا، ٹھیک ہے، یعنی وہ کوئی چارہ نہیں جانتا تھا، چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں جانتا تھا۔ چارہ ندانست، کوئی تدبیر نہیں جانا۔ حکیم درا کشتی بدھ، حکیم یہ بھی نکرہ ہے، آخر میں یا مجہول ہے، تو حکیم درا کشتی اصل میں ہے در آ، ٹھیک ہے، در آ اس میں، آ کشتی وہ کشتی ہوتا ہے، در آ کشتی اس کشتی میں، تو حکیم در آ کشتی بدھ، ایک حکیم ایک عقل مند اس کشتی میں تھا۔ ملک را گفت، ملک کو کہا یعنی ملک سے کہا، بادشاہ سے کہا، ملک را گفت اس نے یعنی اس حکیم نے بادشاہ سے کہا، اگر فرمائی، اگر آپ فرمائیں، اگر فرمائی، اگر آپ فرمائیں، من اورا میں اسے، من اورا میں اسے، اس کو یعنی اسے، بطریقے ایک طریقے سے، خاموش گردانم خاموش کر دوں، ٹھیک ہے، اگر فرمائی من اورا بطریقے خاموش گردانم، اگر آپ فرمائیں تو میں اسے ایک طریقے سے خاموش کر دوں۔ گفت بادشاہ نے کہا، بغایت لطف و کرم باشد، غایت کا معنی ہوتا ہے انتہائی، نہایت، ٹھیک ہے، انتہائی، لطف من ہوتا ہے کرم، مہربانی، لطف مانا مہربانی ہوتا ہے، کرم ہے کرم، غایت لطف و کرم باشد، انتہائی مہربانی اور کرم ہوگا، ٹھیک ہے، انتہائی مہربانی اور کرم ہوگا کہ آپ اس طرح کر دیں، خاموش کر دیں۔ فرمود تو حکیم نے کہا، تا غلام را بدریا انداختن، یہاں تک کہ غلام کو دریا میں لوگوں نے ڈال دیا، یعنی حکیم نے کہا لوگوں نے کیا، حکیم نے کہا کہ جو ہے اس غلام کو دریا میں ڈال دیں، تو لوگوں نے جو ہے دریا میں اسے ڈال دیا۔ تا غلام را بدریا انداختن، حکیم نے کہا یہاں تک کہ غلام کو دریا میں لوگوں نے ڈال دیا۔ انداختن لوگوں نے کہاں سے لا رہا ہے، کیونکہ انداختن ہی جمع کا صیغہ ہے، اب جمع کا صیغہ ہے، ظاہر سی بات ہے یہاں پہ جو دوسرے لوگ تھے وہی مراد ہے، یہاں کشتی کے لوگ۔ تا غلام را یہاں تک کہ غلام کو، بدریا دریا میں، سمندر میں، انداختن لوگوں نے ڈال دیا، یہاں تک کہ لوگوں نے غلام کو سمندر میں ڈال دیا۔ بارے چند مرتبہ، غوطہ بخرد، چند مرتبہ غوطہ کھایا، ڈبکی لگائی، ٹھیک ہے، چند مرتبہ غوطہ کھایا۔ ازاں پس، ازاں یعنی اس کے، اس سے، پس یعنی بعد میں، یعنی اس کے بعد، ازاں پس اس کے بعد، مویش بگرفتن، مویش اصل میں منہ کا معنی ہوتا ہے بال، اور شین کو جو ہے اس کا، اس کی، اس کو، مویش اس کا بال، بگرفتند لوگوں نے پکڑا۔ تو پھر کیا ہوا، وہ صوبے کشتی آوردن، اور کشتی کے جانب لے آئے۔ اب یہاں تک ترجمہ واپس دیکھیے ایک مرتبہ۔ گفت اس نے کہا، حکیم نے کہا، ٹھیک ہے نا، بادشاہ نے کہا، غایت لطف و کرم باشد، انتہائی مہربانی اور کرم ہوگا۔ فرمود تو حکیم نے کہا، عقل مند نے کہا، یہاں تک کہ اس کو لوگوں نے کشتی میں، دریا میں ڈال دیا، یعنی غلام، یہاں تک کہ غلام کو لوگوں نے دریا میں ڈال دیا، یعنی جو کہتا گیا لوگ کرتے گئے، تو اس نے کہا یہاں تک کہ لوگوں نے اسے دریا میں، غلام کو دریا میں ڈال دیا، اور چند مرتبہ اس نے غوطہ کھایا، اس کے بعد اس کے بال کو پکڑا اور کشتی کے جانب لے آئے، ٹھیک ہے۔ وہ ہر دو دست در سکان کشتی، اور دونوں، ہر دو دست یعنی دونوں ہاتھ، در سکان کشتی، کشتی کے جہاز کے دمبالے میں، پیچھے کا جو حصہ ہوتا ہے دمبالے میں، آویخت لٹکا دیا، ٹھیک ہے، آویختن میں سے لٹکانے کے معنی میں، اور دونوں ہاتھ کشتی کے دمبالے میں، کشتی کے پچھلے حصے میں لٹکا دیا۔ چون برآمد جب بہار آیا،
چوں برآمد جب باہر آیا، بگوشہ بنشست ایک کونے پہ بیٹھ گیا، بگوشہ گوشے میں، کنارے میں، کونے میں، بنشست بیٹھا، وقرار گرفت اور قرار پایا، یعنی خاموش رہا، شانتی سے سکون کے ساتھ بیٹھا. ٹھیک ہے. ملکہ پسندیدہ آمد، بادشاہ کو پسند آیا، یعنی یہ حکمت جو ہے پسند آئی. گفت، بادشاہ نے کہا، اندری چھ حکمت بود، یعنی اندر این اصل میں تھا، اندری اس میں، اندر میں کے معنی میں استعمال کریں گے، اس میں چھ حکمت بود، کیا حکمت تھی، اس میں کیا حکمت تھی، دوبارہ میں کیا حکمت تھی، خاموش ہو گیا. گفت، تو حکیم نے کہا، اول محنت غرق شدن نیازمودہ بود، پہلے ڈوبنے کی تکلیف، محنت غرق شدن ڈوبنے کی تکلیف، تکلیف سے نیازمودہ بود، آزمایا ہوا نہیں تھا، یعنی ڈوبنے میں کتنی مشقت ہے، کتنی تکلیف ہے، کتنی پریشانی ہے، اسے اس نے آزمایا نہیں تھا. ٹھیک ہے. اول محنت غرق شدن نیازمودہ، پہلے ڈوبنے کی تکلیف سے، ڈوبنے کی مشقت سے آزمایا ہوا نہیں تھا. وقدر سلامت کشتی نمی دانست، اور کشتی کے سلامتی کی قدر نہیں جانتا تھا، کیونکہ جب تک بندہ جو ہے کیونکہ کبھی ڈوبا نہیں تھا، اس لیے کشتی آرام سے جا رہی ہے تو آرام سے سلامتی کے ساتھ کشتی کے جانے کی قدر جو ہے وہ نہیں جانتا تھا. اور اس میں بس کشتی میں الٹ پھیر ہوتا ہے، تھوڑا سا اونچ نیچ ہوتا ہے، تو اس سے وہ گھبرا رہا تھا، کیونکہ جو ہے وہ ڈوبنے کی مشقت کبھی دیکھا نہیں تھا کہ ڈوبنے میں کتنی پریشانی ہے، اس کے برداشت کیا نہیں تھا. اگر اسے برداشت کرتا تو پھر یہ مشقت جو ہے اس کے لیے کم ہوتی. جو بیان کر رہے ہیں، حکیم کہہ رہا ہے، اول محنت غرق شدن نیازمودہ، پہلے ڈوبنے کی مشقت سے آزمایا ہوا نہیں تھا. وقدر سلامت کشتی نمی دانست، اور کشتی کے جہاز کے سلامت ہونے کے قدر کو نہیں جانتا تھا. ہم چنی اسی طرح قدر عافیت کسے داند، عافیت صحت مندی، تندرستی، آرام کی قدر کسے داند وہی شخص جانتا ہے کہ جو کہ بمصیبت کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے. ہم چنی قدر عافیت کسے داند کے بمصیبت گرفتار آیت، اسی طرح عافیت کی قدر، آرام کی قدر وہی شخص جانتا ہے جو کہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے. ایک مرتبہ ترجمہ دیکھیے، صحیح ترجمہ جلدی سے. حکایت، بادشاہ غلام عجمی در کشتی نشستہ بود، ایک بادشاہ عجمی غلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھا تھا. وہ غلام ہرگز دریا نہ دیتا، اور غلام کبھی بھی دریا نہیں دیکھا تھا، سمندر نہیں دیکھی تھی. وہ محنت کشتی نے آزمودہ، اور کشتی کی مشقت سے آزمایا ہوا نہیں تھا، کشتی کی مشقت برداشت نہیں کی تھی. گریا وہ زاری آغاز نہاد، گریا وہ زاری کرنا شروع کر دیا، رونا دھونا شروع کر دیا. وہ لرزہ بر اندامش افتاد، اور اس کے بدن پر کپ کپی تاری ہو گئی. چنداں کے ملاطفت کردن، لوگوں نے جتنی بھی نرمی کی، ہمدردی کی، آرام نہ گرفت، خاموش نہیں ہوا. ملک را عیش ازو منقد شد، بادشاہ کی راحت اس سے بے مزہ ہو گئی. چارہ نہ دانست، کوئی تدبیر نہیں سوچی، کوئی تدبیر نہیں جانا. حکیم دراں کشتی بود، ایک عقل مند، ایک حکیم اس کشتی میں تھا. ملک را گفت، بادشاہ سے کہا، اگر فرمائی من اورا بطریقے خاموش گردانا، مگر آپ فرمائے میں اسے ایک طریقے سے خاموش کر دوں. گفت، تو بادشاہ نے کہا، غایت لطف و کرم باشد، انتہائی مہربانی اور کرم ہوگا. فرمود، تو حکیم نے کہا، تا غلام را دریا انداختن، یہاں تک کہ غلام کو لوگوں نے دریا میں ڈال دیا. بارے چند غوطہ بخورد، چند مرتبہ غوطہ کھایا، ڈبکی لگائی. ازاں پس مویش بگرفتن، اس کے بعد لوگوں نے اس کے بال کو پکڑا. وہ سوئے کشتی آوردن، اور کشتی کے جانب لے آئے. اور بہر دو دست در سکانے کشتی آویخت، اور دونوں ہاتھ کو کشتی کے دنبالے میں لٹکا دیا. چون برآمد جب باہر آیا، بگوشہ بنشست ایک کنارے پر بیٹھ گیا. وہ قرار گرفت اور قرار پایا، یعنی شانت ہو گیا. ملک را پسندیدہ آمد، بادشاہ کو یہ پسند آیا. گفت اور کہا، اندرین چہ حکمت بود، اس میں کیا حکمت تھی. گفت، حکیم نے کہا،
اول محنت غرق شدن یازمودہ، پہلے ڈوبنے کی مشقت آزمایا ہوا نہیں تھا، وقدر سلامتی کشتی نمی دانست، اور کشتی کے سلامتی کی قدر نہیں جانتا تھا، ہم چنی قدر عافیت کیسے دانت، اسی طرح عافیت سلامتی کی قدر وہی شخص جانتا ہے کہ بمصیبت گرفتار عادت، جو کہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے۔ امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، ان ویڈیوز کو خوب عام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔